ماہ شعبان کی ایک رات ہے جو شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے، اور وہ 15 شعبان کی رات ہے جس کو حدیث مبارکہ میں لیلۃ البراء کہا گیا ہے، اور فارسی زبان میں اسے شب برات کہتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی کی رات۔ شب قدر کی طرح شب برات میں بھی غروب آفتاب کے بعد ہی سے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ شب برات میں میرے بھائیوں، آئندہ سال پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے نام لوح محفوظ سے نقل کر کے مقرر فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ ہر شخص کی 1 سال کی روزی، عمر، علم و عمل اور اولاد تقسیم کی جاتی ہے۔ شب برات میں تمام انسانوں کے گزشتہ سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ شب برات میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ اور شب برات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کریں کہ ساری رات جاگیں۔ اگر رات بھر جاگنا ممکن نہ ہو تو حسب طاقت زیادہ سے زیادہ جاگیں، اپنے واسطے اور قریبی رشتہ داروں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور زندوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ قبرستان میں تنہا یا 1-2 آدمیوں کے ساتھ جائیں، سارے اکٹھے ہو کے قبرستان نہ جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرح زندگی میں 1 بار شب برات میں قبرستان جائیں، ہر سال نہ جائیں۔ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں تو بہتر ہے، یا کہ 13، 14 اور 15 3 دن کا روزہ رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، شب برات میں 7 لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا کہ کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، پہلا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا شرک کرنے والا، تیسرا کینہ رکھنے والا، چوتھا ناحق کسی کو قتل کرنے والا، پانچواں بلا وجہ شریک قطع رحمی کرنے والا، اور چھٹا ہمیشہ شراب پینے والا، اور فرمایا کہ 7واں شخص جو ہے شلوار پجامہ اور چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ 7 شخص ایسے ہیں کہ اس رات بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کوشش کریں، اپنے اندر جھانکیں، اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی خامی، اگر ان 7 خامیوں میں سے کوئی خامی ہمارے اندر ہیں تو اس سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اس رات کی برکات کو سمیٹیں۔ اور اگلی بات میں عرض کرتا جاؤں کہ اس رات کے بارے میں چند غلط باتیں مشہور ہیں ہمارے اندر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ ایرانی شیعہ کی ایجاد ہے۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کس نے ہمارے لیے کیا کچھ پکایا ہے۔ یہ سب غلط ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آتش بازی لوگ کرتے ہیں، پٹاخے بجاتے ہیں، مکانات اور دیواروں پر حد سے زیادہ روشنی کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ اور باجماعت نوافل صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، جماعت سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کسی حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، تو اس لیے تنہا اس نماز کو پڑھا جائے اور سب اکٹھے ہو کر کوشش کرے قبرستان نہ جائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھیں، اور حدیث مبارکہ سے یہ روزہ ثابت بھی ہے۔ اور شب برات میں لوگ حلوہ وغیرہ کا اہتمام جو ہے وہ کرنا سنت ثواب سمجھتے ہیں، یہ سب ثواب سمجھ کے حلوہ وغیرہ پکانا یہ بدعت ہے۔ ان چیزوں سے، ان رسومات سے بچنا چاہیے۔ اس رات کی عبادات کو سمیٹنا چاہیے، اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب رو رو کے اللہ کو منانا چاہیے۔ یہ بہت قیمتی رات ہے، پتہ نہیں زندگی کے سانس کب رک جائیں، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، اگلے سال پتہ نہیں یہ رات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہماری قسمت میں، تو اس رات کو میرے خیال میں ساری رات آپ عبادت کریں، اس رات کو سوئے نہ۔ پورا سال ہم رات بھر سوتے ہیں، ایک رات جاگیں، ایک رات اللہ کو منا لیں، اللہ کی یاد میں گزار لیں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب
خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔